الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من صادر والنهار علی وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا اللہم انت تسکنہ وردکا طوان وتمتعہ فیہا طویلا خانہ دے تطہیر فی صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کان سکلین الحسین منی وانا من الحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا تجدہو آنا لکا فی النوائب کلہم من وغم سید جلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین تجود فراز بلند ساری اجازت ہے کوئی تو یہ تھوڑی سی باتیں جناب تک پہنچائی جائے مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اللہ کرے مجمع کام ہو کام ظاہر نہ ہو جتنے بیٹھے ہو خوبصورت بیٹھے ہو اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو چلو ایک سہارا بنا رہے گا تو چند باتیں زیادہ ہو جائیں گی پہلی بات میں بغیر کسی توضیح و تشریح کی پہلے مصرے سے آج کی مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے تو چلو ایک جنت کا ماحول بن جائے گا خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد کیا کہیں خدا کے ہوتے ہوئے بہت چیز آئیے تھوڑے سے گفتگو جاری رہے گی تو لطف آئے گا خدا کے ہوتے ہوئے دین تھوڑی ایک باری پھر تکلیف کرنی ہے خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے اسرا پڑ گیا جی میں کچھ کہہ گیا مجھے آپ کے سامنے خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد ایٹا کلے چاہوے نت شبیر سمجھے چاہتا ہے میں اسرا پڑھ لگا گل تو نہیں پھر بولنی نارا لا سکے تلاوینی تے ملت کوئی نہیں خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے اور بندے تو صدا مانگتے رہتے ہیں خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا پلیز ریکویسٹ ہے منت حسین کو ماننا حسین کو سوچنا نہیں حسین تیری عقل سے بالا تھا شبیر تیری سوچ سے بالا تھا ناز کیا کرو فخر کیا کرو چوک میں کھڑے ہو کر کہا کرو الحمدللہ ہم حسینی ہیں سوال کرو کہ مرزا ولی تو کہہ رہے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہا کرو ہم حسینی ہیں وجہ کیوں وائی ریزن بھائی ریزن یہ ہے جس پہ اللہ ناز کرتا ہے نا وہ حسین آپ پہ ناز کرتا ہے چھوٹا منصب نہیں ہے چھوٹی بات ہے 1.25 لاکھ انبیاء جس پہ ناز کرتے ہیں وہ شبیر آپ پہ ناز کر رہا ہے جو بول رہے ہو آپ پر بھی جو ایسے ایسے کر رہے ہو آپ پر بھی
جو ایسے ایسے بھی نہیں کر رہے نا ان پر بھی شبیر نے سوال کرا کہ میں نے آپ نے کب ناز کیا ہے؟ بھائی جان پلیز تنہا نہیں کیجیے گا مجھے، کب کیا شبیر نے ناز؟ نولا کے سامنے کھڑے ہو کر عباس کے مرشد نے کہا اے طلاق یافتہ ماؤں کے بچوں اور باپ ناشناسا اولاد ہو، تمہیں کیا لگتا ہے حسین ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا؟ تنسیہ سے کلانتی بول کے کہتا شبیر سارے تو مارے گئے، اب آپ کا نام لینے والا کون ہے؟ پتہ نہیں، آنند پھر والو تو بولو نہ بولو، میں بات دل سے کرنے لگا ہوں۔ اس وقت علی اکبر کے بعد میں نے آپ لوگوں پہ ناز کیا ہے اور آپ لوگوں پہ ناز کر کے 9 لاکھ کی طرف دیکھ کر شبیر نے کہا سنو یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے ہی۔ ناز پڑھنے لگا میں شبیر بادشاہ جو تم لوگوں پہ کیا ہے۔ شبیر فرماتے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ میں دوسرا مصرع پڑھ دوں، ماتمی کا بولنے پہ دل نہیں آیا، اکمل جعفری رنگ پر کرنے کیا گیا، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ شبیر فرماتے مجھے پہچان لو، میں صبر سے ظلم کو کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے۔ سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جیے گے مر کر ملنگ میرے۔ آئے داری تو سیدھی ہو، ہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ اگلے 2 مصرے پڑھو، ساتھ دیں گے۔ سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر، جس سنے ہو بولے جیئیں گے مر کر ملنگ میری۔ بات بڑی خوبصورت کی مرشد حسین نے۔ شبیر فرماتے یاد رکھو جیئیں گے مر کر ملنگ میرے۔ شبیر فرماتے میری عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرا علاقہ اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا۔ جمالہ حیدری میرا دادا اپنے گھر میں مر گیا تو شہید ہوگا۔ 9 لاکھ میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا شبیر اکیلے نہتے اتنی بڑی بڑی بات ہے۔ بھائی جانب ان پر تو کھلوتا آج بھی نیٹ سے مجلس موجود ہے۔ میں جگنے گجرا والا 2022 یا 21 کا عشرہ ہے، میں نے یہ بات کی تھی 1.5 لاکھ بندہ پیروں میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا رنگ پور میں منظر کیا ہوگا۔ شبیر اکیلے اتنی بڑی بڑی بات ہے، سارچائی بھائی منظر بڑے اتنی بڑی بڑی بات ہے۔ نہتے آپ کے 2 ہاتھ، ہمارے 18 لاکھ ہاتھ۔ جاہل یہ نہیں جانتے تھے نا جس سے بات کر رہے ہیں اس کے تو گھر گھر میں ہاتھ ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا، میں دلیل دیتا ہوں، کریم ذات کے اس پہ کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہے۔ میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اکیلے نہتے اتنی بڑی باتیں، آپ کے 2 ہاتھ، ہمارے 18 لاکھ ہاتھ، آپ کی 2 آنکھیں، ہماری 18 لاکھ آنکھیں، آپ کے پاس ایک تلوار، ہمارے ہر ہاتھ میں ہتھیار۔ جلال آ گیا شبیر بادشاہ کو اللہ والا مسکرا کے کہتے تم 9 لاکھ ہونا، میں اکیلا ہوں، مجھے تنہا نہ سمجھو، یاد رکھو غازی کو بھی تلوار چلانی مجھے حسین نے سکھائی ہے۔ ہاں شبیر مسکرا کرواتے چلو تم 9 لاکھ ہو، میں اکیلا تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، ایک ایک
زنا اور زیانت. شبیر فرماتے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ساڈے تے ملانگ نہیں پڑے جاندے چلے ہوتے. اب یہ زہرا کا خون ہے، اب یہ علی کا لال ہے، اب یہ اپنے وقت کا محمد ہے، اور 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر غازی کا مرشد کہہ رہے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. مجھ سے لڑنے آئے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. بولیا کرو میرے سے بولنا ثواب سے، اللہ کی قسم میرے سے بولنا ثواب سے. ہمت ہے کسی میں. تیسرا مصرع جی بھائی جان، تیسرا مصرع میں جناب کی جھولیوں میں رکھ رہا ہوں، اور جو حق ہو وہ دینا. داد زیادہ چاہیے نہیں، کم پہ میں راضی نہیں ہوتا. جو حق ہو وہ دینا. ہمت ہے کسی میں. تیسرا مصرع ڈالا جلال میں کہنا شبیر بادشاہ. ہاں علی دی عزت کی قسم اللہ کی رضا میں پابند تھا حسین. بیگم بھائی جان نیزہ اٹھائے شبیر بادشاہ زمین سے. تاریخیں پڑھ کے دیکھو، یوں نیزہ اٹھا کے اکبر کے بابا نے زمین میں مارا ہے. زمین میں 9 میل دور چلا گیا. لالا میں اگلے دنوں میں بتاؤں گا، خیموں پہ کھڑے ہو کر نیزہ پھینکے تو 40 میل دور جا کر گرا. اور شبیر کہہ رہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. شبیر فرماتے ہوئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائی. لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. اور ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. مل کے مالک آپ کو سلام رکھے. کائنات کے ہتھیار استعمال کرنے والوں دیکھیں گے، بڑے بڑے ہتھیار تم لوگوں نے چلائے ہوں گے. تم لوگوں نے آؤ تمہیں عباس کے مولا کا ہتھیار سنو. شبیر اگلے سال تک تیرا رنگ پر پیرا دکھلو کے داد دوے انہاں دی داد تھوڑی تیرے پتر دی گل وٹی. نارا منائی دے دن با تاریخی سناوی میں تن دعا دینا ٹوڑ جاواں. زندگی باقی ملاقات باقی. منبر کی عظمت کی قسم ہے. شبیر فرماتے ہوئے تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ میرے پاس فقط تلوار ہے. ان کے شبیر اور کون سا ہتھیار ہے آپ کے پاس؟ اکبر کا بابا مسکرا کہتا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. اللہ اکبر. آج چاہو یار کچھ نہیں ہوتا. ہائے علی ہمت ہے کسی میں اے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. لڑنا تو بہت دور ہے بس نہیں میں آئے. اور ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. شبیر فرماتے ہیں مجھے تنہا نے حتیٰ نہیں سمجھنا. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں میں اشارہ. 9 لاکھ میں سے ایک بندہ بولا اس کا شبیر اچھی عدالت ہے آپ کی. آپ مٹی کو اشارہ کریں گے مٹی ہمیں کیوں کھا جائے گی؟ مٹی ہمیں کیسے کھا جائے گی؟ اللہ کے جلال والے کو جلال آیا. مسکرا کے شبیر فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں میں اشارہ. کیوں؟ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. صدقے مل کے ایک گل سوادی چیزیں چاہ گئی. ماحول بنیا پہ لطف لو تھوڑا جہا
شاعری کا لطف لینا تھوڑا. سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت. سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا. بھائی بڑے پنچایت والے بندے ہو کرے آنا یاد کریں. سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت. کیا خدا کے دیش میں ایک منفرد جاگیر اپنی ہو. علی کے لال نے یہ سوچ کر مکتب خریدی ہے خدا آئے جو ملنے کو میری جاگیر اپنی ہو. علی کے لال ہے لیکن دو گلا وقت دیا کر یہ سوچ کر مکتب خریدی خدا آئے جو ملنے میری جاگیر جاگیر اچھی بولو کچھ نہیں ہوتا. جاگیر تھوڑا جا بولو روٹی کھا کے آئے ہو. جاگیر اپنی ہو. چلو چار مصرے اور تلاوت کرتا ہوں. شہر ترسیل کہتے ہیں بانٹنے کو. شہر کہتے ہیں شہر کو, ترسیل کہتے ہیں تقسیم کرنے کو, بانٹنے کو. شہر ترسیل کیا ولایت کی ہنسی دیتی پر. میں ایک مصرے چنا تین چار کتابوں پڑھ پتہ نہیں بنے ہم سمجھ رہی ہیں نہیں میں پتہ میں کتنا پڑھا کیا ہے. شہر ترسیل ولایت کی ہنسی دیتی پر. لو پہلا مصرا سن لیا تم کا سنو میں فیصلہ کرنا چوتھا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. شہر ترسیل ایک ایک ہم سمجھیے گا تو لوگ سن لیتے ہو. ہنسی دیتی پر ایک بے دل سے کہا, ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل میں آ جا. ابھی جلدی ہو گیا میرے بولتے ہو مہربانی تھوڑی میرے نہیں بولتے تھوڑی تھوڑی مہربانی. شہر ترسیل ولایت کی ہنسی دیتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا. شبیر فرماتے ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے, مجھ میں ہے 5 محمد مجھے ملنے آجا. نعرہ تھوڑا جا اچھی سنا سکتے ہو. اچھی یہ تھوڑا جا اچھی آواز میں آ رہی ہے کہنا کوئی سارا بندہ ہے نعرے تے وہ بھی بندہ اپنے آپ چلا جائے نہ تے تاکہ تھوڑا ڈر جاندہ ہے بھگن کی ماحول تھوڑا اچھی نعرہ لاؤ گے میرے بھی حوصلہ رہے گا کہ میرے نال نال ہے تے سوندر پر 4 مصرے جی اور آپ کے مزاج کی. عدالت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے. ایک مصرے ہدایت کے سفر کا ارتقا کہتے ہیں منصب. ہدایت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے. دوسرا مصرع سمجھانا نہیں پڑھے لکھے سامنے میں مصرع پڑھ رہا ہوں. ہدایت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کرب و بلا خطرے سے باہر ہے. سننے کو سلام ہے تمہارے سننے کو ایڈا مشکل مصرع تے ایڈی سونی دار تھوڑے ہی حق سے. ہدایت کے سفر کا ارتقا سمجھنا بھائی کریا نہ کریا جے. ہدایت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کرب و بلا خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کرب و بلا خطرے سے باہر ہے. گل تو نہیں پھر بولی سکوں کا سانس ہی اس نے لیا نو کے سنا پر تھا کیوں اسے احساس تھا کہ اب خدا خطرے سے باہر ہے. ہائے 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 اور سلام ہے اور چلا بھائی.
بن گیا لگا کیا خوبصورت ماحول بن گیا باشی ساتھ میں پھر اور تلاوت کرن سے دل بن گئے دعا کریا جی حسین حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو ہے جناب جی کسے جدا ادار سکے کوئی ہوئی نہیں یہ دن نہ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میرے مالک حسرت ہے جبرائیل کیسے میرے اللہ میں شبیر کی جنت دیکھنا چاہتا اچھا یہ بات میں حسن لاؤں کر کے اگر سمجھ آئے تو لطف لینا اس بات کا یہ اس نے کہا نا شبیر کی میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں بڑی حیران کی سی آواز آئی اچھا تو شبیر کی جنت ہاں میرے اللہ دل بن گیا میں سخی شبیر کی جنت دیکھوں جنت کا نام آنا تھا اللہ کی آوازیں پھر یہ بتا وقت کتنا چاہیے اس نے کہا میرے اللہ وقت کیا جنت ہی دیکھ لی اللہ کو نظر ایمان اس نے کہا بادشاہوں کی جاگیر ہے تو پھر کم از کم مجھے 10,000 سال چاہیے کتنا لگتا نہیں یہ کم ہے اور کر اس نے کہا 20,000 سال لگتا نہیں یہ بھی کم ہے بڑا اس نے کہا 30 لگتا نہیں کم ہے اس نے کہا 40 لگتا ابھی بھی کم ہے اس نے کہا 50 لگتا نہیں کم ہے 70,000 سال میں جب جبرائیل آیا اللہ کہتے ہیں جب تیرے لیے بہت ہوگی لیکن یہ بھی کم ہے تو دیکھ لے اسوا کی یہ شبیر کی جنت کا دروازہ ہے پرواز بھی کر جبرائیل یہاں تک اڑ سکتا ہے اور جبرائیل ممبر رسول کی قسم چلتا رہا 10,000 سال گزر گئے چلتا رہا 20,000 سال گزر گئے چلتا رہا 30,000 سال گزر گئے چلتا رہا 40,000 سال گزر گئے چلتا رہا 50,000 سال جب 70,000 سال پورے ہوئے ایک دیوار نظر آئی جبرائیل کو بڑا ناز میں آیا بڑا فخر میں آیا آگر کہتا بڑی بات ہے میں نے آج شبیر کی پوری جنت دیکھ لی مجھ سے بڑا کائنات میں نوابی کوئی نہیں میں نے شبیر آقا کی جنت پہلے سے لے کر آخر تک ساری دیکھ لی ممبر کے اندر کی قسم تھک کر ابھی تھک کر بھائی شبیر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہی تھا جیسے ہی بیٹھا فن نزلہ صدقار سلیمان سامنے آگے کہتے جبرائیل تھک گیا ہے اس نے کہا ہاں تھک تو گیا ہوں لیکن بیٹھا کیوں ہے اس نے کہا بیٹھا اس لیے ہوں میں نے شبیر کی جنت دیکھ لی سلیمان محمدی مسکرا کے محمد مصطفیٰ کی نالین کے قدموں کا بوسہ لے کر کہتے ہیں یہاں تجھے کیا بتاؤں تو کہہ رہا ہے میں نے پوری جنت دیکھ لی تو نے ابھی شبیر کو پالنے والی ماں فضہ کے گھر کا ایک کمرہ پورا بھی نہیں دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر خاتم تک جتنے آئے نا سب نے کہا اسے بھی مانو مجھے بھی ایسے موسیٰ کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کو عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اچھا بات ختم نہ ہو گئی محمد نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے بھی مانو مجھے بھی مانو اللہ کی کائنات کا واحد اکیلا بادشاہ ہے حسین جس نے کائنات میں کھڑے ہو کر کہا ہے مجھے مانو نہ مانو اسے مانو بھیا خرچ کیا شبیر نے محنت کی اللہ بچانا چھوٹی کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سوکھ ہے اسے بنانا بہت مشکل
چلو اگر تمہاری طبیعت ہے تو 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے. جب دربار ولید میں شبیر میں دربار ولید اب 18 جوان باہر تھے. شبیر دربار میں اسے فرماتے ولید کیوں بلایا؟ اسے بولا یزید کا خط آیا. اسے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. پھر گزارشات کی سمجھ آ رہی ہو. شبیر فرماتے ہیں لا جواز مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسے کہا مولا سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات ہوئی؟ مجھ جیسا اس جیسے کی. زہرا کا لال مسکرا کے کہتا ہے نہ میرے باپ جیسا اس کا باپ ہے, نہ میرے نانے جیسا اس کا نانا ہے, نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے, نہ میرے بھائی جیسا اس کا بھائی ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ اس نے کہا مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھ دے آپ سادہ کھڑے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کوئی لفظ نہیں, بیعت. مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے. مسکرائے علی اکبر کا بابا اور مسکرا کے کہتے ہو جاہل پرا ہو گولے ستم گر پہ جس طرح قرآن جبر زمین پہ عصمت کے پھول یوں رکھ دوں. علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا اوے بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھ دوں؟ جبر زمین پہ عصمت کے پھول یوں رکھ علی کے لال نے ابن معاویہ سے اور بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ. سیدہ سلام کم ہو لیکن خوبصورت ہو, مولا آپ کو کسی کا محتاج ہو. اچھا یہ جب ان کو پتہ چلا نا توجہ یار پلیز میرے گھر کی بات میں بڑا ایزی ہو کے پڑھتا ہوں یہاں پہ, بڑا تسلی سے, کوئی ذاکری خطابت نہیں, کوئی زور نہیں. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بندے بیٹھے ہوئے جب اکٹھے ہو جائے تو ذکر محمد اہل بیت محمد میں ہماری صلاح ہی ہوتی ہے. ہم صلاح کر رہے ہیں, ہم شر پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم دنیا کو تنگ کرنے والے نہیں ہیں, ہم بڑی امن پسند قوم ہیں, ہم دنیا کو ساتھ دے کر سکتے ہیں, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے. بڑی سے حسین میں آؤ, یہ منت ہے, یہ ریکویسٹ. آؤ بیٹھو, نہیں کرو بات, نہیں کرو فیصلے, ہمارے سینے تھکے نہیں ہیں, ہماری کمرے ختم نہیں ہوئی ابھی. ماتم کے لیے نہیں بلا رہے, میرا کوئی جعفری شیعہ کرنے کے لیے بلا رہا ہوگا. نہیں 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 بھائی, ہم جتنے ہیں کافی ہیں, ہمیں شیعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جو جس کی شان میں نے بڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی. میں کچھ بھی صحیح بات میرا نیک بہت ہے, اولاد پیغمبر کی مجھے ٹیک بہت ہے شرک نہیں اور مگر پھر بھی ہے کم تر, شبیر فقط ایک ہے پر ایک بہت ہے. شیعہ نہیں کرتا, مجلس میں کیوں بلا بھائی ریزن, جب شیعہ بھی نہیں کرنا پھر بلا کیوں رہا, مجبوری کیا ہے. بھائی میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک واقعہ یاد کرواتا ہوں, اگر آپ کی بات سمجھ میں آئے تو میری بات مان لینا, مگر آپ کی بات کی بات ہے. اللہ کی کائنات میں ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے حضرت ابراہیم. ابراہیم کو دشمنوں نے آگ کے درمیان پھینکا, بیلوں میں لگی ہوئی آگ تھی, پتہ نہیں کتنی سالوں کی جمع کی ہوئی لکڑیوں کی آگ تھی. اس آگ کے درمیان میں اللہ کا نبی تھا. اس آگ کے اوپر سے ایک پرندے کا گزر ہوا, اس نے گزرتے گزرتے اللہ کے نبی کو دیکھا. اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس پرندے نے سفر کرنا شروع کیا. سفر کرتا 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 ایک دریا کے کنارے پہ آیا. اس نے اپنے منہ میں اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لیا, پانی کا قطرہ لے کر اس نے آگ کی طرف رخ کیا. چند پرندے آگے آ کر کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ سامنے آگ ہے, اس آگ کے درمیان میں اللہ کا نبی ہے, اس آگ پہ یہ پانی گرا کر اس کو بچانے کے لیے جا. پرندے کہتے ہیں عقل کا علاج کر, تیرے ایک قطرے سے وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے, ریلوں میں لگی ہوئی آگ ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں کی جمع کی ہوئی لکڑیوں کی آگ ہے, تیرے ایک قطرے سے وہ آگ نہیں بجھے گی. اور یہ میں بھی جانتا
ہوں میرے ایک قطرے سے وہ آگ بجھنے والی نہیں، لیکن اس آگ پر میں پانی کو گرا کر اللہ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ میں تیرے نبی کی طرف ہوں، میرے اللہ میں نمرود کی طرف نہیں ہوں۔ تم لوگ بھی مجلس حسین میں آ کر اللہ کو گواہ بنا لو، اللہ ہم حسین کی طرف ہے، یزید کی طرف نہیں ہے۔ یہ جو جوان بیٹھے ہو، یہ جو بچے سامنے میرا بیٹا بیٹھے ہو، یہ میری بات ذرا غور سے سن لینا، میرے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ اسکول جاتے جاتے، کالج جاتے جاتے، جاب پر جاتے جاتے، دفتر جاتے جاتے، کام پہ جاتے، دکان پہ جاتے، رستے میں اپنے دوستوں کو تھوڑا تھوڑا حسین سنایا کرو۔ حسین سناتے نہ کرو، 2-3 دفعہ سناؤ گے حسین سچ ہے اندر چلا جائے گا۔ میری بات پلیز ذاکر حسین سمجھ، جتنے میرے دوست بیٹھے ہو، میرے بھائی بیٹھے ہو، میری بات پہ تھوڑا عمل کرو۔ ہائے ہائے، ممبر کی عظمت کی قسم ہے بھائی شبیر، اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہے، میں بڑی ضرورت سمجھتا ہوں اس بات کی۔ وہ ماتمی نہیں جو نمازی نہیں، وہ نمازی نہیں جو ماتمی نہیں۔ پلیز کوئی پڑھے نہ پڑھے، جو ماتمی ہے وہ پڑھے، جس کے اندر یہ احساس ہے کہ میں مرشد حسین کا نوکر، اس پہ واجب نہیں واجب۔ کیوں؟ حسین بچائی کیا رہے ہیں، ہم حسین کر رہے ہیں نا، تو یہ حسین کی محنت نہیں ہے، یہ عالیہ کی محنت ہے، حسین کی محنت ہے اللہ کا نام قائم رکھنا، سجدہ بچانا۔ اب یہ بھی بات غلط ہے، میری شیعہ قوم پہلے سنت بھائی یہ جو مجلس میں آتے ہیں ان کا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے شکر گزار ان کی مہربانی، لیکن جو اہل تشیع ہے میں یہ 2 باتیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حسین کر رہے ہیں تو یہ عالیہ کی حضرت پوری ہو گئی، شبیر کی حضرت تو ہوئی نہیں، تو وہ کیسے ہوگی جب ہم ماتم کر کے کہیں گے نا نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا قسم بھائی شبیر یہ کیمروں کی زد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سوچ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا موبائل ہے، پورے ملک میں یہ بتا رہا ہے کون کیا کرنا، ایک بات سوچ کے کرنی پڑتی ہے۔ اگر مولا گواہ ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کی شان کیا ہے، ماتمی کیا ہے، یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ یا تیغم بھائی کیا یار ماحول بنا ہوا ہے، پیر اب میرا دل ہے تھوڑا گفتگو کرنے پر تو مجھے تھوڑی دیر برداشت کرتے رہنا۔ کیا شان ہوگی تمہاری، کیا تمہاری عظمت ہوگی، کیا مقام ہوگا یار تمہارا۔ میں مسائل نہیں بن رہا، میں فضائل بن رہا ہوں، اپنی شان سنو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کون ہو، تمہاری آنکھ سے ایک قطرہ نہیں گری نا، انما یرید اللہ کی مالکن زمان لے کر تمہارے قریب آ جاتی ہے۔ جس کے گھر کی چوکھٹ ملک الموت کراس نہیں کرتا، تم ہو اس قابل، فیصلہ کرو، میرے بار میں جھانکو، اس قابل ہو کہ چلو اتنا ہی ہو جائے، یہاں پہ ہم ہو 2 قدم آگے رسول کی بیٹی نہیں، لیکن یہ کام ہے تم پہ، شبیر کی ماں اپنے آپ کو ایسا بناؤ
کہ تمہیں دیکھ کر بتانا نہ پڑے یہ شبیر کا نوکر ہے. تمہارے ماتھے سے پتہ لگنا چاہیے یہ شیعہ ہے، یہ حسین کا نوکر. شبیر نے نماز بچائی ہے تو شبیر والوں کو پڑھنی چاہیے، دوسروں کی اپنی مرضی پڑھے نہ پڑھے. جن کی قبول نہیں ہوتی وہ دن رات پڑھے جا رہے ہیں، جن کی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے. پلیز اس بات کی طرف غور کیجیے گا. میں تمہارا نوکر ہوں، بھائی ہوں، ذاکر حسین ہو کے منت کر لو، ریکویسٹ کر لو. ہاں کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. میں نے پریشان کر دیا جب آپ کو تھوڑا. کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں صرف ڈر حسین کا ہے. محمد و اہل بیت محمد کر دیا. ہائے ہائے کیا اختیارات ہیں میرے مرشد صاحب. 10 محرم شبیر بھائی، ابو تراب کا بیٹا تراب پہ اتنا مطمئن ہو کے لیٹا ہے کہ 3 گھنٹے کربلا میں ایسے ہیں جن میں حسین تھا اور نہیں تھا. سونیا پریشان کر شیر ہی نہ پڑتا رہا، کوئی گل بھی نہیں جمع جنگ جنریشن واسطے. جن میں شبیر تھا اور نہیں تھا، مطمئن زہرا کلال تراب پہ لیٹا. مارنے والے کتنے؟ سارے بولے ہیں کتنے؟ 9 لاکھ. مقصد کیا ان کا؟ شبیر کو قتل کرو، مار. یہی ہے نا. اچھا ان کے پاس ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، خنجر تھے، نیزے تھے. بلکہ کتابوں میں تو لکھا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے پہ میکسیمم اس وقت میں 600 سے 700 کشتیوں میں صرف پتھر منگوائے گئے تھے. کیوں؟ شبیر میں حملہ کرنے کے لیے. یہی مقصد تھا نا. اب حسین کیا کر رہے ہیں؟ لیٹو، تلوار ہاتھ نیزے ہاتھ ارد گرد گھومتے ہیں. کسی کتے کی ضرورت نہیں ہو رہی شبیر پہ حملہ کرنے کی. علی کے شیر کا شیر سویا ہوا ہے، خدا کے شیر کا شیر سویا ہوا ہے. شبیر مطمئن لیٹے ہوئے. نہ شبیر عین اللہ آنکھوں کو حرکت دیتے ہیں، نہ شبیر لسان اللہ زبان کو جنبش دیتے ہیں، نہ شبیر ید اللہ ہاتھوں سے حرکت کرتے ہیں. مطمئن اتنا لیٹا گا نہ یاد آیا کرے جو میرے دیکھے جو میں تھوڑی لی محنت پہ کرنا. اتنا مطمئن ہو کے جائے گا بھائی لیٹا، اتنا سکون سے لیٹا. اللہ سے رہا نہیں گیا. اللہ نے کہا شبیر اجی میرے اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا، میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ اتنی دور سے چل رہا تھا، یہ اتنا مطمئن لیٹا ہوا تھا. لیٹے لیٹے نے سوچا وہ اتنی دور سے آ رہا ہے، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں. ہمارا پرانا تعلقات ہے، ہماری پرانی محبت ہے، ہمارا پرانا تعلق ہے، ہمارا پرانا رشتہ ہے. وہ اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. بھائی میں اللہ دی قسم قبر تک بھائی شبیر جو کہنا ہے کہ بندے ہاتھ چھاڑ کے لی دیا پتران سلامی بھی نہ کی تھی میری یہ میں نے سن کے بھی ساتھ ساتھ کا سن. شبیر فرماتے وہ اتنی دور سے آ رہا ہے. یہ طلاق یافتہ ماؤں کے بچے ہیں، یہ باپ نہ شناسا اولادیں ہیں، یہ بے ادب ماؤں کے بچے ہیں. انہیں کیا پتا ہماری کتنی
मोहब्बत है, वो जब मेरे पास आएगा हमारी मुलाकात में ये लोग खलल पैदा करेंगे, हमारी मुलाकात में रकावट पैदा करेंगे। शब्बीर ने बेनियाज था तो बेनियाज फैसला ही कर दिया, यार रबपुर वालों 3 घंटे वो क्यों नहीं कुछ कर पाए, वो आ रहा था, हुसैन ने मौला की रूहें कब्ज कर ली, वो जा रहा था, हुसैन ने रूहें वापस कर ली। मेरी किताब शर्त की समझ आ एक नज़म पढ़ो, ये वो साथ पढ़ो ना, साथ दे दो। चलो जी, अगर बर्दाश्त करते हो थोड़ी देर और एक गल जनाब तक पहुँचावा दरूद पढ़ो, सारे आवाज़ें बोलो बिल्कुल नवी नज़म में बशबीर को नवी है कि हले तक मोबाइल रजिस्टर करी में काफ़ी करी नहीं मोहन वाले कम थोड़ी करो, फिर मोहन की पढ़ाना थोड़ा जा साथ देना समझ के मुश्किल है, मुश्किल की शाम में ना जो थोड़ी खेड़ी गल होती है। पहले 3 मिसरे, पहले 3 शेर भाई वो इमाम की आमद पर है, उसके बाद मुख्तलिफ शेर, लेकिन जो पहले 3 शेर हैं वो मौला की आमद पर है। पहला मिसरा इसका बड़ा खूबसूरत है, उसका वजन देखिएगा, उसकी झलक देखिएगा, लफ्ज़ों का चलाव देखिएगा, जो मतला है, मतले से फर्द राबे तक आपको एक अजीब लुत्फ आएगा। मैं कह रहा हूँ फिर आफ्ताब ने आमद के चेहरे, फिर आफ्ताब ने अंगड़ाई आज ली होगी, आमद की मिसरे, फिर आफ्ताब ने अंगड़ाई आज भी होगी, क्यों जमीन पे तीसरी शाबा उतर रही होगी। मेरा शेर तुसी मर्जी ना सुन लो, दूजा शेर थोड़ा तैयार हो, तीसरे ते मजीद हो, अगर तुम्हारे मिजाज दिया गया तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनागा। फिर आफ्ताब ने ठंडा वाली मालिक से बात करता, अंगड़ाई आज भी होगी, जानो जमीन पे तीसरी शाबा उतर रही होगी। मैं कह रहा हूँ मदीने वालों दरारों को बंद मत करना, किसी सखी की सवारी गुजर रही होगी। हाय 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 यार सलाम है अल्लाह तो थोड़ा आगे आ जाओ, मेहरबानी आप लोग आप दोनों अगर थोड़ा मेरे करीब आ जाए, अच्छा भी आपके साथ माजरत, लेकिन थोड़ा आप शेर सुन लेते हैं तो लुत्फ आएगा। फिर आफ्ताब ने अंगड़ाई याद की हो, जमीन पे तीसरी शाबा उतर रही हो, ज़माने मदीने वालों दरारों को बंद मत करना, क्यों सब किसी सही की सवारी गुजर रही होगी। अब आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं तो मैं तशरीह करके पढ़ूँ तो फिर आपकी तौहीन समझ पाऊँ। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, किसी सखी की सवारी गुजर रही होगी, किसी सखी की सवारी गुजर रही होगी। तरे बतूल पे कुदरत की रूनुमाई है, कैसे पैगंबरों को ज़ियारत हुसैन की होगी। अरे बतूल पे कुदरत की रूनुमाई, पैगंबरों को ज़ियारत हुसैन की अरे होगी, हुसैन की होगी। शेर सुनो जी तो लुत्फ लो, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है, यहाँ बात भी नहीं होगी। कौन सी? यहाँ चराग बुझेंगे तो रोशनी होगी। हाय 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 भागवास तुम्हारी जिंदगी हो गई यार, सारे बोलो अच्छा बोलो हाय वाली। ये करबला है,
مصرع آپ کے لیے ہوگا جو امام سید الساجدین سے واقف ہو وہ مصرع میرا یہاں سے نہیں یہاں سے سننا. میں مصرع پڑھ کے جاؤں گا. اس سے پہلے یہ خیال سنا ہو, یہ تخیل سنا ہو, کمر اندر آئی ذرا, یہ تخیل سنا ہو, کوئی داد نہیں. داد نہیں ہو, خیال میں ہو تو داد آج کے دن کی مجھے خوبصورت چاہیے. سر اٹھانا, یہ کربلا ہے, یہاں داد بھی نہیں ہوگی, یہاں چراغ بولیں گے تو روشنی ہوگی. رات ہوگی ہے, ابھی ہم باہر جائیں گے, آسمان پہ ہمیں چاند نظر آئے گا. چاند کو ذہن میں رکھو. مصرع سنو. ارے جناب وہاں چاند واند کچھ بھی نہیں. یاد کریے یہ فٹ, یہ ہاتھ, یہ ہے آپ کا ملکیت ہے بادشاہ حسین کی. پھر بلند کر لینا, نہیں تو نیچے رکھنا. سر اٹھاؤ اور جملے سنو. میں مصرع پڑھ کے جناب کا معیار دیکھوں گا. ارے جناب وہاں چاند واند کچھ بھی نہیں, کسی کے پاؤں کی بیڑی اتر گئی ہوگی. ٹھنڈا پانی لانا. ارے جناب نعرہ ہو نہیں آیا, نہیں ہونا چاہیے. دس پاس میں ارے حق نعرہ حیدری. ارے جناب وہاں چاند واند کچھ بھی نہیں, کسی کے باؤں کی بیٹی. بھائی جو بیٹیوں کے باپ ہیں, اب یہ مصرع ان کے جن کی بیٹی ہے, جن کے گھر مصرع وہ سنیں گے اور انہیں کو لطف آئے گا کہ الحمدللہ مولانا یہ وقت ہم پہ لایا ہے. سر اٹھائیے گا, کمر کو نہیں دیکھیے گا, وہ مجھے پانی دے رہا. اب مصرع بات کر دیجیے گا. ارے جناب وہاں چاند وان کچھ بھی نہیں, کسی کے پاؤں کی بیڑی اتر, جو بیٹیوں والے ہو, کسی کے پاؤں کی بیڑی اتر گئی ہوگی. اسے حسین کی بیٹی پہ صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنا ہے. میں سوچتا ہوں میری بیٹی کب بڑی ہوگی. میں سوچتا ہوں میری بیٹی کب بڑی ہوگی. بڑے حوصلے نال, بڑے تحمل نال. دیکھو میں کٹی سلو بول رہا, میں بس انی کی آواز نہ کہ تو لفظ سمجھ آ جائے. لفظ تھوڑے مزاج ہے, تھوڑی طبیعت ہے. مجھے امام زمانہ پہ صحرا لکھنا ہے, کوئی بتائے گا تاریخ کون سی ہوگی. مجھے امام زمانہ پہ صحرا لکھنا ہے, کوئی بتائے گا تاریخ کون سی ہوگی. جاکو بیران پڑھا لیا, تھوڑے مزاج نہ شیر آگے. اللہ کرے میں سمجھا دوں گا, میرے سمجھانے فرق نہ آگے, تھوڑے سمجھنے کوئی فرق نہیں. کوئی بتائے گا تاریخ کون سی ہوگی. کہا حسین نے دکھلا کے جنت حر کو, کہا حسین نے دکھلا کے جنت حر کو, کیا پسند کرنے کہنے کا جو تری ہوگی. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے, سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے. وجاہل خدا سے ناک 14 کی محبت, یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے. سرداری کا کسی کا بات آج لگا بڑی باجی لفظ پڑھنے 1 2 3 4 6 سلام
जनाब को सलाम होगा, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पसंद कर ले, कह दे कर सोनी दाल पे सोना दाल लाइव चल रही हुई है, बदल पता लगी अकबर लाग को बोले सुन दे यहीं पे चलोगे ना तो बाद में फोन करना कितने पढ़ता रहा तुम तो सुनते ही कोई साल चौक पे गाल सुन थोड़ी भी राज की गल हां उसे हुसैन की बेटी का सदका करना कोई बताएगा तारीख कौन सी हो, पसंद कर ले, कह देगा जो तेरी हो, पसंद कर ले। बाजी शेर सुने वजन करे आज मैं गल केड़ी कर चलना चाहन को ले किस को याद तुमने सुन ले सचो ते गल सुनो, पसंद कर ले, कह देगा जो तेरी होगी। और गली में अपनी गया होगा जब हबीब का सार, गली में अपनी गया होगा, गल यार बंद करी गलती में करके चला, गली में अपनी गया होगा जब हबीब का सार, तो सोचा शुक्र के सजदे में गिर गई होगी। सुना गया काफी ज्यादा बढ़ गया, राजी कीजिएगा। तो सोचा शुक्र के सजदे में गिर गई होगी। अगर बतूल के दुश्मन को तूने ठीक कहा तो तेरी मेरी मुलाकात आखिरी होगी, तो तेरी मेरी मुलाकात आखिरी होगी। आखिरी दो शेर ते मेरे मिजाज दे शेर थोड़ा जा मेरे वास्ते बोल के मैं राजी हूं। सरचो ते गल सुनो, खिलाफ डाल के काबे के मुंह को बांध दिया, और अली अली की सदा फिर भी आ रही होगी। अली अली की सदा आखिरी शेर समझना है और दुआ देनी। आप सबको पता है कि एक दिन हुसैन नाना की पुष्ट पे आए थे, ढेर सारा लंबा सजदा हो गया, वक्त गुजरे है, सहाबा ने देखा शोर मच गया पूरे मदीने में, रसूल सजदे में थे, हुसैन पोस्ट पे आ रहा है। अब ये वाकया तो गुजर गया, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद का एक मंजर बताने लगूं कि लोग जब हुसैन को देखते थे तो कहते क्या थे। सर उठाओ और जनो सुनो, इसे मुझे इमाम ज़माना पे सेहरा लिखना है, कोई बताए तारीख कौन सी होगी, पसंद कर ले, कह देगा जो तेरी होगी। मेहनत चंगी लगे थे नारा सोना नारा दुआ कर देना मेरे आके, पसंद कर ले, कह देगा तो तेरी होगी। तो रोजा शुक्र के सजदे में गिर गई होगी, तो तेरी मेरी मुलाकात आखिरी होगी। अली अली की पश्मीर सुनी ना यार, अली अली की सदा फिर भी आ रही होगी। उसके बाद क्या होता था, हुसैन आए जो मस्जिद में, लोग कहने लगे क्या नमाज आज भी लंबी रसूल की होगी। आज दूसरी रात है, बहनों को लेकर करबला के जंगल में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब्बास का पहरा लगा हुआ है, एहसान मालिक का अभी अली की बेटी के सर पे चादर मौजूद है। मुझे अली की इज्जत की कसम है, मेरे उस्ताद मोहतरम शबीर भाई शौकत साहब
ایک جملہ پڑھتے ہیں 28 رجب کا کہ 28 رجب کو دنیا والوں زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں گھر سے. مجھے سیدوں کی عزت کی قسم ہے جب واپس آئے نا شبیر ولید کے دربار سے, بھائی کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے داڑھی پہ ہاتھ رکھے, روکی گئی تھی شبیر تجھے یاد ہے نا میں تجھ سے بڑی ہوں, بابا تجھے میری حوالے کر کے گئے, میں زینب زندہ ہوں, تیرے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ اس وقت آہستہ سے رو کے کہتا ہے اماں کی جائی نانے کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. اچھا شبیر وجہ کیا ہے؟ تو کہ کہتا ہے نانے کا دین بیمار ہے. امیر کا بندہ ان کا سمجھ آ گئی تو سائنہ کی تھی, جب کہا دین بیمار ہے, بھائی کے چہرے کی زیارت کر کے بھائی کے چہرے کی عاشق بہن رو کے کہتی ہے اگر نانے کا دین بیمار ہے تم نانے کے دین کو کیسے بچائے گا؟ کس چیز کی ضرورت ہے نانے کے دین کو؟ اس وقت رو کے کہتا ہے نانے کے دین کو خون کی ضرورت ہے. خون کا نام آیا ماتھے چمات بوسہ لے کر شبیر کی بہن رو کے کہتی ہے شبیر عالیہ حکمر کہہ رہی ہے مجھے بتا کس کا خون دے گا؟ رو کے کہتا ہے میں غریب نہیں ہوں میری بہن, میں اکبر کا خون دوں گا, میں قاسم کا خون دوں گا, میں محمد کا خون دوں گا, میں عباس کے بازو دوں گا. بی بی رو کے کہتی شبیر سب کا خون دینے کے باوجود اگر دین نہ بچا کیا کرے گا؟ اور رو کے شبیر کہتے بہن پھر گھبرانا نہیں, 10 محرم کا دن چلے گا, تیرے غریب بھائی کا سجدہ ہوگا, میں سر کٹوا دوں گا لیکن دین بچا دوں گا. ممبر کی عظمت کی قسم رو کی کہتی سب کچھ کرے گا اکیلے, میں تجھے اکیلے جاتے نہیں دوں گی, میں ساتھ جاؤں گی. آہستہ سے لوگ کہتے ہیں اماں کی یہ مجبوری ہے, شریعت مجبور کرتی ہے, جب تک تیرا شوہر عبداللہ تجھے اجازت نہ دے میں آپ کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. لوگ کہتی شبیر میں اجازت مانگنے جاتی, اللہ کرے چاچے جایا مجھے اجازت دے دے, اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر ایک مہربانی کرنا بہن کا جنازہ پڑھتے ہوئے چلے جانا. شبیر تو وطن چھوڑ کے جائے گا, میں زینب زندہ نہیں رہ سکتی. بہن اور بھائی کا عجیب پیار ہوتا ہے. شبیر فرماتے بسم اللہ بہن اجازت مانگے, چلتی چلتی باپ کی حویلی سے اٹھی, جناب جعفر طیار کی حویلی میں غازی کی شہزادی نے قدم رکھا. جیسے سامنے دیکھا سرکار عبداللہ بستر بیماری تھے, لیٹے ہوئے آنکھیں بند ہیں, شوہر کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا, روتی روتی خاک پہ بیٹھی اور رونا شروع کر دیا. کہا اللہ کرے میں سمجھا نہ رکھ پورا لے ہو. ممبر کی عظمت کی قسم تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کھولی نا سرکار عبداللہ کی, علی کی عالیہ بیٹی کو خاک پہ بیٹھے ہوئے دیکھا, تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں مہربانی کر خاک سے اٹھ جا, یہ نہ ہو تجھے غازی دیکھ لے اور تجھے عباس نے مٹیوں پہ دیکھ لیا, اور شبیر کو بتائے گا شبیر ناراض ہوگا, میری زندگی میں خاک پہ کیوں بیٹھی ہے؟ ہاتھ باندھے علی کی بیٹی نے پہلی دفعہ ہاتھ باندھ کے کہتی مجبوری بن گئی ہے, شبیر وطن چھوڑ ہے, چچے جایا مجھے اجازت دے دے, اگر تُنے اجازت نہ دی تو یاد رکھنا ادھر سے شبیر چلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے. تو کہتا بے شک تھا, روکتا نہیں, بے شک تھا. جب آپ کا اور میرا عقد ہوا تھا نا تو آپ کے بابا علی مجھے علیحدہ حجرے میں لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا عبداللہ جب شبیر کے ساتھ جانے کا کہے نہ دیا اور روکنا نہیں, میں نے تب کی اجازت دے دی. اے جملہ سنی بھائی جدے ہم دل وچ قبر حسین ہائے دے واسطے حج دا میں زامن نہیں ہائے تے کاتے سچ ہے. تو جملہ سنی جناب عبداللہ فرماتے ہیں 5 ملکوں میں میری جاگیر ہے, بھائی کے ساتھ جا رہی, کچھ چاہیے تو بتا.
जब 5 मुल्कों का नाम है ना, तो अली की बेटी देख के कहती है अब्दुल्ला कौन कौन से मुल्क में, अल्लाह करे मैं जुमला समझा रहा हूँ। अब्दुल्ला फरमाते सबसे पहले ईरान में मेरी जागीर, दूसरा इराक में मेरी जागीर, तीसरा मिस्र में मेरी जागीर, चौथा शाम में मेरी जागीर, पांचवा यमन में मेरी जागीर। जागीरों के नाम खत्म हुए। अली की बेटी हाथ बांध के कहती मिन्नत करती हूँ अगर कुछ देना चाहते है ना तो शाम की जागीर में कब्र की जगह दे देना। मुझे मेरा बाबा बता गया है ज़ैनब तूने शाम के रास्ते में मर जाना। अल्लाह को तो लेगा। अब्दुल्ला फरमाते नौकर चाहिए लेगा, कनीज़े चाहिए लेगा, फरमाती कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल्ला फरमाते चल ठीक है ये सारा घर तेरे सामने, जो चाहिए उठा, हर चीज अली की बेटी तेरी है। बेटियों को साथ में लेकर माँ के हुजरे में, अपने हुजरे में आके पे का संदूक खोला, संदूक से माँ की चादर उठाई, उठा के सीने से लगा के बेटियों के सर पे हाथ रख के कहती मेरी बेटियां खवा रहना, मैं तुम्हारे बाप के भरे घर में से दो माँ की चादर लेके जा रही हूँ। अब्दुल्ला के साथ सामने अली की बेटी आई। अली की बेटी खाना था, बेटियों की तरफ देखकर अब्दुल्ला कहते कौन सी चीज है जो इतनी खास है, सीने से लगा के आपकी माँ क्यों आ रही है? पूरे घर में से क्या लिया है आलिया ने? उस वक्त बच्चियां कहती बाबा माँ ने बड़े घर में से एक अपनी माँ की चादर ली है, चादर का नाम आया। अब्दुल्ला मातम करके कहते लेके तो जा रही है, दुआ कर अल्लाह करे ये चादर बच जाए। और मुझे ख्वाब में तेरी माँ बता गई है अब्दुल्ला ज़ैनब शाम के मैदानों में तैयारी करी। आज तैयारी कर, 2 मिनट पहले दे मुझे मुसाइल आज को बदल अल्लाह को तो बुजुर्ग फरमाते थे जिसे तैयारी में रोना नहीं आता उसे शहादत पर भी रोना नहीं आता। शौक है अली की धी का घर तोड़ना, करते सही वैसे। अब्दुल्ला फरमाते ठीक है जा, रोक कर 1 मिनट। आखिर तो जाफर तैयार की बहू हैदर इक़्तिदार की बेटी, 18 भाइयों को बुला तुझे लेकर जाए। मदीने वाले को पता चले अली का नाम लेकर जा रही है, जाफर तैयार का बेटा भेज रहा है। इतना पहुंची पर लिया माफी मांगी जाए वक्त सके। शबीर थारा जवान लेकर जाफर तैयार की हवेली में यूं कतरार बनाकर 18 जवान खड़े हो गए। अब्दुल्ला बीमारी की हालत में दोनों हाथ कमर पे रखे कहते शबीर बहन को लेने के लिए आए हो? रोगी कहते हाँ भाई मैं बहन को लेने के लिए आया हूँ। शबीर की तरफ देखकर अब्दुल्ला कहते एक वादा कर बहन ले जाओ। शबीर कहते कौन सा? अल्लाह करे मैं समझा दो हाय बस से जरा हक के बात में सीना प्यारा न करे दूसरे की अपनी मर्जी। शबीर फरमाते कौन सा? अब्दुल्ला कहते वादा इतना कर जैसे लेने आए हो ना ऐसे ही छोड़ने आओगे, जैसे लेने आए हो ना ऐसे छोड़ने आओगे। यार इतनी बात करनी थी। जनाब शबीर चलते चलते दरवाजे से बाहर खड़े होकर सर पे हाथ रख के कहते अब्बास भाई राजा, अकबर भाई राजा, आमिर भाई राजा, मोहम्मद भाई राजा, अल्फिया भाई राजा, मुस्लिम भाई राजा। यार 17 जवान बाहर आ गए, अंदर रह गया अकेला सज्जाद। शबीर कहते अब्दुल्ला हुसैन वादा कर रहा है, सज्जाद लेकर जा रहा है, सज्जाद छोड़ने आएगा और मैं हुसैन करबला में रोने लगूंगा और मेरी सकीना मिन्नतें करती।